قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے پھر مہلت دی اور توفیق دی کہ ہم قرآن کریم کے درس کا جو سلسلہ ہے جہاں سے رکا تھا وہاں سے دوبارہ آغاز کر سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 28ویں جز کی سورۃ المنافقون تک مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ التغابن سے آغاز کریں گے۔ سورہ تغابن قرآن کریم کی 64ویں سورہ ہے، 64۔ حسب معمول پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر تفسیر سے ہم اس درس کو جاری رکھیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سورۃ التغابن کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح کا معنی ہے اللہ کی ذات کو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک سمجھنا، یعنی اقرار کرنا اس بات کا اور اظہار کرنا اس بات کا کہ اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کے کسی کام میں، اس کی کسی بات میں، اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، وہ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اور عام جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اللہ کی تسبیح کے لیے وہ ہے سبحان اللہ۔ تسبیحات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان میں بھی 3 میں سے ایک ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ توجہ کیجئے، یہ سبحان اللہ ایک دفعہ اس کو ہم فقط زبانی ورد کے طور پر لیں جیسے اکثر ہم کرتے ہیں تو یہ ایک اور بات ہے، لیکن اگر شعور کے ساتھ ہم سبحان اللہ کہیں تو فقط یہ ایک لفظ ہمیں معرفت کی اس منزل پر پہنچا دیتا ہے کہ ہم کسی بھی وجہ سے اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، اس لیے کہ جہاں بھی ہمیں یہ لگے کہ اللہ نے کوئی کمی کی ہے، سبحان اللہ کہتا ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں، اللہ کوئی زیادتی نہیں کرتا، اللہ کوئی ظلم نہیں کرتا، میری جہالت ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ لہٰذا حضرت یونس جب اس مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ان کی کیا تسبیح تھی، کیا ذکر تھا ان کا؟ لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک، تو نے کچھ غلط نہیں کیا میرے ساتھ، کیونکہ تو عیب سے پاک ہے۔ سبحانہ کا معنی یہاں واضح ہوتا ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظالموں میں سے، مجھ سے کچھ ایسا ہوا ہے کہ جو غلط ہے، اے اللہ تیری ذات میں کوئی غلطی اور کوئی عیب نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی میں، نقص میرا ہے، عیب میرا ہے، قصور میرا ہے، یا یہ کہ مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ جہالت ہماری ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، انی کنت من الظالمین، جیسے اس کو ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتہ تھا، جاہل تھا، بدبخت تھا، ظاہر کو دیکھ رہا تھا، تو اس اہل بیت کے قافلے سے خطاب کر کے اس نے کیا کہا تھا کہ تمام حمد اس کی ہے جس نے تم لوگوں کو ہلاک کیا اور رسوا کیا۔ بی بی نے اس کے خطبے میں کیا جواب دیا؟
ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا کربلا میں۔ یہ سبحانکا کا اصل معنی، میرا جو اللہ ہے، میرا جو خالق ہے، اس نے جو بھی کیا ہے سوائے حسن و جمال کے، اس کے احسان کی اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے۔ اس کو جو امتحان لینا تھا تو روئے زمین پر میرے بھائی سے بڑا صابر، یعنی اس امتحان کی ہمت اور حوصلہ اور صبر رکھنے والا ہمارے علاوہ خدا کو نظر ہی کوئی نہیں آیا، اس نے ہمیں چنا اس امتحان کے لیے۔ ما رأیت الا جمیلا، اور وہ جاہل کیا سمجھ رہا تھا؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کو رسوا کر دیا۔ تو سبحان اللہ کی جو معرفت ہے وہ کبھی بھی انسان کو اللہ سے ناراض نہیں ہونے دیتی، انسان خدا سے شکوہ کبھی بھی نہیں کرتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں ہوں، اپنی جہالت کی وجہ سے، تیری ذات پاک ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور میں یہاں پر اشارہ کر دوں، یہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو، BBC اردو کی جو ویب سائٹ ہے، وہاں پر اور بھی جگہوں پر آیا ہوگا، اردو کی جو BBC کی ویب سائٹ ہے، میرے پاس وہ محفوظ ہے آرٹیکل، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ تو جدید بعض سائنسدانوں کی پودوں پر جو جدید ریسرچ ہے، تو اس کا عنوان ہی یہ ہے کہ پودے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور پودے اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے ہیں، اور جو ان کے رشتہ دار نہیں ہیں ان کو نہیں پہچانتے۔ اور اس کے بعد نیچے جو باتیں بیان کی ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جیسے باقاعدہ شعور رکھتے ہیں، تسبیح بغیر شعور کے نہیں ہوتی، تسبیح بغیر شعور کے نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اب انسان کا علم ترقی کر رہا ہے تو جو پودے شعور کے ساتھ آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں، آپس میں بات کر سکتے ہیں، تو وہ اللہ کی تسبیح بھی کر سکتے ہیں۔ جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہ اپنے خالق کو بھی پہچانتے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ وہ میرے پاس ہے، آپ اس کو پڑھنا چاہیں، وقت نہیں ہے ورنہ وہ اس قابل ہے کہ وہ پورا کا پورا پڑھ کر آپ کو سنایا جائے کہ جو جدید ترین ریسرچ کے مطابق انہوں نے بعض دنیا کی بڑی یونیورسٹیز کے اندر جو سائنسدان ہیں ان کی یہ ریسرچ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شرمندگی کے اظہار کے ساتھ کہ یہ جو اس کائنات کو کے راز کشف کرنے کی باتیں ہیں اور اس کی گہرائیوں میں اترنے کی باتیں ہیں وہ ہم مسلمان نہیں کرتے، ہم نے نہیں کیا وہ کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بادشاہی ملک صرف اسی کا ہے اور حمد بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا۔ تعجب ہوتا ہے کہ یہ هو الذی خلقکم، وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا۔ یہ کتنی بار ریپیٹ ہوا ہے قرآن میں، تکرار ہوئی ہے اس کی، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ کیسی خرافات سے بھری ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا، پھر تم میں سے کچھ کافر اور کچھ ایمان والے ہیں، اور یہ انسان کے اختیار کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی تمہیں خلق اسی نے کیا ہے، لیکن جب تم ہوش و حواس میں آتے ہو تو کچھ تم میں سے انکار پر اتر آتے ہیں اور کچھ تم میں سے ایمان لے آتے ہیں۔ کچھ خدا کی بات کو مان لیتے ہیں جب ان کے پاس پہنچتی ہے، اور کچھ کفر اختیار کر لیتے ہیں، نہیں مانتے، ہٹ دھرمی پہ اتر آتے ہیں۔
اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھتا ہے. یعنی جو کر رہے ہو اللہ کی نظروں سے، اللہ کی نگاہ سے غائب نہیں ہے. اور یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ کہ اچھے کو اچھا اجر ملے گا، برے کو برا اجر ملے گا. تمہاری سب باتیں خداوند عالم تمہارے اعمال، تمہاری باتوں کو دیکھ رہا ہے، تمہارے کفر کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے ایمان کو بھی دیکھ رہا ہے، دونوں کو جانتا ہے، غافل نہیں ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا. خلق السماوات والارض بالحق. یہ برحق پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں فرما رہا ہے اور دیگر بہت ساری آیات میں کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو، یعنی اس کائنات کو برحق پیدا کیا. کہیں فرمایا اس نے آسمانوں اور زمین کو باطل پیدا نہیں کیا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. کبھی فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے کھیل کود سرگرمی کے لیے بے مقصد اس کائنات کو پیدا نہیں کیا. یہ تمام آیات انسان کو ترغیب دلاتی ہیں کہ ڈھونڈو وہ مقصد کہ جس کے لیے یہ کائنات خلق ہوئی. تم اس دنیا میں آئے ہو، تلاش کرو کہ یہ کس لیے ہے، یہ کس لیے بنی اور تم کس لیے بنے. تو برحق یعنی بامقصد. اور اگر انسان اللہ تعالیٰ اس زندگی کے بعد، اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، ایک دو کو نہیں ہزاروں لاکھوں کے قتل کا سبب بن جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ دوسروں کے حصے کا بھی دبا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور لوگ بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں. ساری زندگی ناداری اور مفلسی کی حالت میں گزار دیتے ہیں، جبکہ ایک طرف دولت کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. وہ غریب بھی مر گیا، یہ مالدار بھی مر گیا، اب ختم سب کچھ. یہ باطل ہے، یہ بے مقصد. اللہ فرماتا ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ مقصد برحق پیدا کرنا اشارہ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، اوپر کی آیت میں کیا آیا؟ تم میں سے کچھ کافر ہے، کچھ مومن ہے. اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، دیکھ کے چھوڑ دے گا کافر کو بھی. جیسے سورہ قلم انشاءاللہ اسی 7 دنوں میں آ جائے گی، 30ویں جز کی جو ہے، معذرت چاہتا ہوں، 29ویں جز کی دوسری سورہ ہے. وہاں پر اللہ فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ مجرم کا معنی واضح ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مجرم کون ہوتا ہے. تو اس مجرم کے مقابلے میں کیا ہے؟ مسلم. تو جس کو مسلم کا معنی صحیح طرح پتہ نہ ہو، وہ مجرم سے سمجھ جائے کہ مسلم کون ہے اللہ کی نظروں میں، وہ کہ جو مجرم نہیں ہوتا. ہم کیا مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ یہ ہم نہیں کریں گے. یہ تو بے مقصد چیز ہوگی. بنایا، کچھ نے کچھ کو مارا، کچھ کا کھا گئے. ایک نے پوری زندگی عیاشی کی، موج مستی کی، دوسرا پوری عمر روتا رہا، مفلسی میں، ناداری میں گزار دی، ظلم سہتا رہا. مثلا اس کے پاس طاقت نہیں تھی، اب ہم دونوں کو ایک جگہ پہ کر دیں گے. یہ تم سے کس نے کہا؟ یہ معنی ہے برحق پیدا کرنے. برحق یعنی بامقصد. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو بہترین صورت بنائی اور اسی کی طرف پلٹنا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وہ سب جانتا ہے. دلوں کے اندر کیا ہے؟ علیم بذات الصدور. جو تم چھپا رہے ہو اپنے دلوں کے اندر وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے. اور جو کچھ سینوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے. تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ توحید بیان کی اور یہ اشارہ کیا کہ خلقت کا مقصد ہے، خلقت بیہودہ نہیں ہے، اور تمہارے اندر کے راز بھی خدا جانتا ہے. اب اس کے بعد گزشتہ اقوام کا تذکرہ ہے. جیسا کہ قرآن کی روش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار گزشتہ قوموں کی طرف اشارہ کرتا ہے تاکہ اب جو لوگ جن تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے وہ عبرت لیں گزشتہ اقوام کے قصوں سے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی کہ جنہوں نے اس سے پہلے کفر اختیار کیا؟ یعنی جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو اب جو رسول اللہ کی زبان سے یہ آیات سن رہے ہیں ان سے خطاب ہے کہ تم جو کفر پر اتر آئے ہو، اپنے سے پہلے والی اقوام کی خبر تم تک نہیں پہنچی؟ جس طرح تم کفر کر رہے ہو اس سے پہلے انہوں نے بھی کفر کیا تھا، ہمارے انبیاء کو جھٹلایا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا۔ وبال برا نتیجہ، ناپسندیدہ ناگوار نتیجہ، بوجھ، اسے وبال کہتے ہیں۔ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلان بیماری تو میرے لیے وبال جان بن گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں میرا تو بچہ میرے لیے وبال جان بن گیا، جب بچہ خرابیوں کی طرف چل پڑے۔ تو انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی دنیا میں بھی خدا کی پکڑ میں آئے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ تم بھی اسی روش پہ چلو گے کہ اللہ کا پیغام سن رہے ہو، اس کو نہیں مان رہے، اسی روش پر ہو، اس کے نافرمانی کر رہے ہو، تو دنیا میں بھی اس کی پکڑ میں آؤ گے، ورنہ آخرت کا دردناک عذاب تو حتمی ہے۔ کیوں انہوں نے وبال چکھا اپنے اعمال کا اور کیوں ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ اگلی آیت میں مزید وضاحت فرمائی، یہ اس لیے کیونکہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آیا کرتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کیا بشر ہماری ہدایت کرے گا؟ توجہ فرمائیں، ان کے لیے بھی کیا بات عجیب تھی کہ اگر اللہ نے کسی کو بھیجنا ہے ہماری ہدایت کے لیے تو اس کو بشر نہیں ہونا چاہیے۔ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کہتے تھے کیا ایک انسان ہمیں ہدایت کرے گا؟ اس آیت میں بہت سارے پیغام ہیں ان کے لیے بھی جو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ انسان نہیں تھے، کوئی اور مخلوق تھے۔ قرآن کی کئی آیات کیا فرماتی ہیں؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے رسول ان سے کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ یہ کس اعتبار سے ہے؟ بناوٹ کے اعتبار سے، جسم انسانوں والا جسم، ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر انسان کے لیے وہ اسوہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیں، یہ تو اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن کفار بھی کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے۔ اس پر اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے اور کہا ہے نہیں، کیا فرق ہے دونوں؟ اللہ خود کہہ رہے آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، بتائیے ان کو، لیکن جب کافر کہتے ہیں یہ ہماری طرح کا بشر ہے، وہاں پہ اللہ ڈانٹ دیتا ہے۔ دونوں کا اینگل بہت مختلف ہے۔ جو اللہ فرماتا ہے وہ ان جیسوں کا انکار کرتا ہے جو کہتے تھے بشر ہماری ہدایت نہیں کر سکتا، فرشتہ آنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرما دیا، پہلے یہ آیت گزر چکی، اگر زمین پہ فرشتے رہتے ہوتے تو ہم فرشتہ بھیج دیتے۔ لہٰذا یہ اسی طرح بنا ہوا ہے، گوشت ہے، خون ہے، رگیں ہیں۔ تو جب جیسے تم تھکتے ہو یہ بھی تھکتے ہیں، تمہیں بھوک لگتی ہے انہیں بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں دکھ آتا ہے انہیں بھی دکھ ہوتا ہے، تمہیں خوشی ہوتی ہے انہیں بھی خوشی ہوتی ہے۔ وہ چیزیں کہ جو انسان کی خصوصیات ہیں وہ ہے ان میں۔ جو کفار کہتے تھے یہ ہماری طرح کا بشر ہے، اس کا اللہ نے انکار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کافر کہتے تھے یہ تو بالکل تمہاری طرح کا بشر ہے، وہ وحی الہی کے نزول کا انکار کرنے کے لیے کہتے کہاں آ رہا فرشتہ، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ اور کہتے تھے افترا علی اللہ کذبا، کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا، افترا کر دیا جھوٹ، ام بہ جنہ، یا اسے جنون کی بیماری ہو گئی۔ کیوں؟ کہتے تھے کہ وحی نہیں آتی۔
یہ نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، کوئی وحی نہیں آتی. اس لیے کہتے تھے ہماری جیسے ہم پہ نہیں آتی اس پر بھی نہیں آتی. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، کہہ دیجئے میں تو صرف بس تمہاری طرح کا بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی. وہ بشر کہتے تھے وحی کا انکار کرنے کے لیے، اور یا بہانہ بناتے تھے کہ بشر نہیں ہونا چاہیے، فرشتہ آنا چاہیے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ پچھلے جو لوگ تھے ان کے پاس ان کے رسول آتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے؟ قوم اپنے انبیاء کو کیا کہتی تھی؟ ابشر یہدوننا، بھلا بشر ہماری ہدایت کرے گا؟ فکفر، تو انکار کر دے. وتولوا، تو انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ پھیر لیا. تو اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا. تم نہیں مان رہے تو پھر خدا کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تو بڑا بے نیاز اور قابل حمد و ستائش. جن لوگوں نے کفر کر دیا ہے ان کو یہ گمان ہے کہ انہیں ہرگز دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد. یعنی یہ پچھلی ساری باتیں اصل میں قیامت کی طرف لا رہی ہیں کہ کافروں کا کیا گمان ہے کہ ہرگز دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، انہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. اے رسول کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا سارا کا سارا تمہیں بتایا جائے گا. اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تم اس کو اتنا مشکل سمجھ رہے ہو کہ ناممکن کہہ رہے ہو ہی نہیں سکتا. حتماً اٹھائے جاؤ گے، میرے رب کی قسم اٹھائے جاؤ گے اور سب کچھ تمہیں بتایا بھی جائے گا. اور تم کہہ رہے ہو ناممکن ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. پس کیا کرو؟ پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن، اس پر ایمان لے آؤ. ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے. یعنی اگر نہیں لاؤ گے ایمان اور جو عمل کر رہے ہو، اللہ بڑی اچھی طرح خبردار ہے اس سے. اور اس کے بعد اگلی آیت نمبر 9 سے پھر قیامت کا تذکرہ ہے اور نتیجہ ہے. اگر ہمارے خبردار کرنے کے نتیجے میں تم نے نصیحت قبول نہیں کی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جس روز اللہ جمع کیے جانے کے دن تمہیں جمع کرے گا. یوم الجمع، جمع کیے جانے کا دن. یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، یہ ہے جمع، میم ساکن ہے. ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں جمع، جمع کرنا، کیونکہ میم ساکن بولے تو ذرا تلفظ مشکل ہو جاتا ہے. وہ تمہیں جمع کیے جانے کے دن جمع کرے گا. ذالک یوم التغابن، وہ بڑے خسارے کا دن ہوگا. کس کے لیے؟ تغابن آپ نے لفظ سنا ہوا ہے، غبن کہتے ہیں نا، فلانے ادارے میں کروڑوں کا غبن ہو گیا. یعنی غبن کرنا یعنی بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ ہو جانا. وہ دن تغابن کا دن ہے. اس دن بہت ساروں کو پتہ چلے گا دنیا میں ہمارے ساتھ کیا فراڈ ہوا ہے. بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، اللہ کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، دنیا کما کر بہت خوش ہو رہے تھے. اللہ کے نبیوں کی نصیحتیں ان کے لیے بڑی ہلکی تھی. قرآن ان کے لیے کوئی عمل کی کتاب نہیں تھا. اللہ کی نصیحت ان کے لیے کوئی عمل کی کتاب نہیں تھی، کوئی قانون نہیں سمجھتے تھے اس کو. انہیں اس دن پتہ چلے گا کتنا بڑا فراڈ ہو گیا ہمارے ساتھ، کتنا بڑا غبن ہو گیا ہمارے ساتھ. ذالک یوم التغابن، وہ بڑے دھوکے کا دن ہوگا، خسارے کا دن. یعنی پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا بڑا دھوکہ کھایا، کتنا بڑا غبن ہو گیا ہمارے ساتھ. ہماری عمر بھی برباد گئی، ہماری صلاحیتیں بھی برباد گئی، ہماری محنتیں بھی برباد گئی. پتہ کب چلا؟ جب اصلاح کرنے کی مہلت ختم ہو چکی. جیسے
مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، یہ فرمان موجود ہے، الیوم عمل ولا حساب، آج عمل ہے اور حساب کوئی نہیں ہے، وغدن حساب ولا عمل، اور کل فقط حساب ہونا ہے، عمل کرنے کی کسی کو مہلت دوبارہ نہیں دی جائے گی۔ تو وہاں جس کو پتہ چلے میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، خدا نہ خواستہ اس دنیا میں بھی کسی کی جمع پونجی کوئی لوٹ کر لے جائے، اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، قیامت کے دن تو ہارٹ بھی فیل نہیں ہوگا، بڑے پاورفل ہارٹ لگے ہوں گے جو فیل نہیں ہوں گے، اور بڑے پاورفل جسم ہوں گے جو مریں گے نہیں، موت بھی نہیں آئے گی۔ لہذا اگر اس دن کے غبن سے بچنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے رسول اور اہل بیت کے فرامین، وہ دن تو بڑا خسارے کا دن ہوگا۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اس خسارے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے، اللہ اس کے گناہوں کو چھپا دے گا، یعنی جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ایسی غلطیاں کہ جو نادانستہ اس سے ہوئی۔ بعض اوقات یاد رکھیے ہم سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم غلطی کر رہے ہیں، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے بے ادبی کر دیتے ہیں، تو ہم چھپا لیں گے۔ یہ یکفر عنہ سیئاتہ، یکفر تکفیر، آپ نے اس لفظ سے ہم بڑے مانوس ہیں، تکفیر، یہ تکفیر کا ایک معنی تو ہے کسی کو کافر قرار دے دیں، لیکن یہ اصل میں نکلا کفر سے، اور کفر کا اصل معنی اگر آپ کو یاد ہو، اصلی معنی جو اس کا ہے وہ ہے چھپا لینا۔ عرب رات کو کافر کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ رات کا اندھیرا چھپا لیتا ہے چیزوں کو۔ سمندر کو عرب کافر کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سمندر کا پانی اپنے اندر ایک دنیا کو، کتنی مخلوقات کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے جو اوپر سے نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والا کسان، اس کو بھی عرب کافر کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیج کو مٹی میں چھپاتا ہے، بیج کو مٹی میں چھپاتا ہے۔ پس کفارہ گناہ کا کفارہ، یہ کفارہ بھی کفر سے ہے۔ کفارہ یعنی وہ چیز کہ جو گناہ کے اثرات کو ڈھانپ دے گی، چھپا دے گی، ختم کر دے گی، مٹا دے گی۔ یہاں تکفیر اس معنی میں، اور وہ جو تکفیر ہے جو آج کل کا بڑا فیشن ہے کہ جو تھوڑی سی بات میں بھی اختلاف کرے وہ کافر ہو جاتا ہے بالآخر، تو یہ جو تکفیر ہے یہ اسی کفر سے ہے، کسی کو کافر قرار دینا۔ اور یہاں پر جو ہے یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی سیئات کو چھپا دے گا، گویا کہ ہے ہی نہیں، اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ابداً ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وہی اہل جہنم ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کی ہدایت کر دے گا، اور اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اس آیت میں یہ دو جو پہلے حصے تھے، یہ ان کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی بھی مصیبت کسی پر بھی جب آتی ہے تو بِإِذْنِ اللہ آتی ہے، اگر اللہ اجازت نہ دے تو کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، اس کو سمجھیں۔ یعنی اس میں ہر قسم کی مصیبتیں شامل ہیں، وہ مصیبتیں کہ جو رسول انبیاء پر آئیں وہ بھی بِإِذْنِ اللہ تھی،
اور وہ مصیبتیں کہ جو اہل بیت اطہار پہ آئی، کربلا کی مصیبت بِإِذْنِ اللہ تھی۔ کس معنی میں؟ خدا اگر چاہے تو روک لے، کچھ بھی نہ ہونے دے، لیکن کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے خلق کیا تاکہ دیکھے کون میرے پیغام پر عمل کرنے کے لیے کس حد سے گزر جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان و مال سے گزر جاتا ہے، اور کون ہے کہ جو میری نافرمانیوں میں سب کچھ جھٹلا کر حد سے گزر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے دیکھنا چاہا ہے، لہٰذا اذن بھی پھر موجود ہے خدا کا۔ چھری، خنجر، تیر، نیزہ وہ بغیر اذن خدا کے نہیں لگ سکتا امام حسین کے بدن پر، لیکن یہ اذن موجود ہے۔ کیوں؟ آزمائش ہے، ورنہ خدا چاہے تو وہ بھی نہ کرنے دو، روک سکتے، لیکن یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے۔ دوسرا فرمایا جو بھی مصیبت آتی ہے بِإِذْنِ اللہ آتی ہے۔ اس کی دوسرا پہلو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید کے بیانات کے مطابق مصیبتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ مصیبت ہے، وہ قسم ہے مصیبتوں کی کہ جو انسان پر اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کی طرف قرآن نے کیا فرمایا؟ ما اصابکم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے کسب کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں آتی ہے۔ یہ ایک مصیبت ہے، ایک قسم ہے۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ کہ جو آزمائشوں کے لیے مصیبتیں آتی ہیں، جو انبیاء پر آئیں، جو اہل بیت اطہار پہ آئیں، خدا نخواستہ ان کے تو برے اعمال نہیں تھے کہ ان پر یہ آئی، لیکن ان پر بھی آئی۔ بس یہ دو فرق ہمیشہ یاد رکھیں۔ لہذا مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اسی آیت کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ مفسرین قرآن ہیں، سب سے بڑے کائنات کے اللہ کی آیات کو بیان کرنے والے ہیں، ان کی باریکیوں کو۔ کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی یہ دعا نہ مانگے کہ یا اللہ مجھے آزمائش میں مت ڈالنا، بلکہ یہ دعا مانگا کرو کہ ایسی آزمائش میں مت ڈالنا جو مجھے گمراہ کر دے۔ آزمائش تو ہونی ہے، لیکن آزمائش اس میں ڈالنا کہ جو مجھے گمراہ نہ کرے، مجھ پر تکلیف آ جائے، مجھے صبر کرنا پڑے، مجھے برداشت کرنا پڑے، لیکن ایسی آزمائش کو جو مجھے تجھ سے دور کر دے، میں تیرا دین چھوڑ دوں، میں کسی اور کے آگے جھک جاؤں، میں کہیں اور چلا جاؤں، ایسی گمراہ کرنے والے فتنے میں مجھے مت ڈال۔ حضرت مولانا نے فرمایا یہ دعا مت مانگنا آزمائش نہ کرے، اس لیے کہ تم تو بنے ہی آزمائش کے لیے، دنیا ہے ہی دار امتحان۔ تو یہ دعا مانگو کہ اللہ تمہیں گمراہ کر دینے والے فتنوں میں مبتلا، آزمائشوں میں مبتلا نہ کرے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ دوسرا حصہ اس کا، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے قلب کی رہنمائی کر دے گا۔ یہ ایمان کی تاثیر ہے، یاد رکھیے۔ ایک ہے زبانی ایمان، ایک ہے دل کے اندر ایمان کا اتر جانا۔ یہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم دل سے میری باتوں کو مان لو گے تو اس کا حتمی نتیجہ تمہاری رہنمائی میں کر دوں۔ ایک ہے زبانی ایمان، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، وہ نہیں ایمان۔ حقیقی ایمان کہ جس کے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ، جو میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ اس گروہ میں شامل ہو گئے ہو، دل سے حقیقت میں گہرائی سے مان لو۔ تو جو دل سے اللہ کی بات پر اعتماد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے قلب کی ہدایت کر دوں گا، اس کی رہنمائی کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جیسے پہلے گزر چکا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ حتماً حتماً حتماً، تین تاکیدوں کے ساتھ کہا۔ تو یہ ایمان یعنی
وہ ایمان جس کی لذت انسان دل میں محسوس کرتا ہے، دل سے مان لینا۔ اور اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ اب جو ایمان لے آیا ہے اس کی اگلی آیت میں ایک بہت بڑی نشانی کہ تم چاہتے ہو تمہارے دلوں کی اللہ ہدایت کر دے، تو پھر کیا کرو؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ دونوں میں الگ یعنی تکرار ہوا ہے اطیعوا کا لفظ، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، یعنی جو اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اور اس قرآن کے علاوہ جو روزمرہ کے کاموں میں اللہ کا رسول تمہیں امر کرے گا تو اللہ کے رسول کی بھی تمہیں کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے۔ اور سورہ نساء میں یہ گزر چکا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ نے فرما دیا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول کی اطاعت کے ساتھ اللہ نے خود کو جوڑ دیا۔ اور پھر جو سورہ نساء میں آیت گزری کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو جس نے اولی الامر کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ توجہ فرما رہے ہیں، یاد رکھیے گا، اگر انسان غور کرے تو اس اولی الامر کے لفظ میں سے اس آیت کی کمپوزیشن پر، اس جملے کی ترکیب پر اگر غور کیا جائے تو انسان پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اولی الامر میں سے کوئی بھی فاسق و فاجر و خطائیں کرنے والا شامل، کیونکہ اس کی اطاعت کو جوڑا جا رہا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ کیسے اللہ کہہ سکتا ہے میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد جو بھی تخت پہ بیٹھ جائے اس کی اطاعت کرو؟ کسی طرح بھی تخت پہ قبضہ کر لے تم نے اس کی اطاعت کرنی، یہ روح دین کے خلاف ہے۔ اور ہم جو امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو کہ جو بھی تخت پر بیٹھ جائے اس کی اطاعت کرو، اگرچہ اب ہم بھی روح سے خالی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، وہ بن گئے، وہ والے مسلمان۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ جو وہ امت کہ جس کا کمانڈر ان چیف خود اللہ تھا، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، میدان میں یوں اترنا ہے، پشت نہیں کرنی، فلان نہیں کرنا، جس کو خود کمانڈ کرنے والا اللہ تھا اس اللہ کی کمانڈ پہ عمل ہی نہیں کرتے، ثواب لیتے ہیں۔ اللہ کی کمانڈز پر عمل کرنے والی قوم وہ مفقود ہو گئی ہے، تلاش گمشدہ کا اشتہار، کہ کچھ لوگ ہوا کرتے تھے جو اس قرآن کی باتوں پر لبیک کہہ کر عمل کرتے تھے، اب کچھ لوگ ہیں کہ جو اس کو پڑھ کے صرف ثواب لیتے ہیں، کرتے کچھ نہیں، وہ گم ہو گئے ہیں، ان کو ڈھونڈنا چاہیے، تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا چاہیے۔ کچھ لوگ تھے کہ جو زندگیاں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے تھے، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو نام اللہ رسول کا لیتے ہیں، اہل بیت کا لیتے ہیں، لیکن سارا ہم و غم دنیا ہوتا ہے، سارا ہم و غم، سارے پلانز ان کے دنیا کے بارے، ادھر ہی چکر لگاتے رہتے ہیں، دنیا کی آرزوؤں کے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں۔ لہذا خداوند عالم نے بھی اپنی سنت پر عمل کرتا ہے، جب تم ایسا کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے جو تم سے پہلی قوموں کے ساتھ کیا تھا۔ بس یہ اوپر کہا کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اس کے قلب کی خدا ہدایت کرے گا، وہاں کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم نے منہ پھیر لیا تو ہمارے رسول کے ذمے تو فقط صاف
صاف پیغام کا پہنچا دینا، اور ہم نے اپنے رسول کے ذمے کچھ نہیں لگایا، اور پیچھے قرآن میں گزر چکا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے رسول آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کی امت میں سے لوگ جہنم میں کیوں گئے، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ سے جو سوال ہونا ہے، جو قرآن بتاتا ہے کہ جو آپ کے ذمے تھا وہ کیا تھا؟ البلاغ المبین، وہ آپ نے کیا یا نہیں کیا۔ اور رسول اللہ اپنی اس ذمہ داری میں اتنے حساس تھے کہ آخری حج میں جو خطبہ دیا تو وہاں پہ سب کو خطاب کر کے فرمایا میں نے پیغام خدا کا تمہیں پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ حل بلغت، یہ بلاغ سے بلغ، سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا۔ اس خدا کی دی ہوئی ذمہ داری رسول اللہ کو بھی پریشان کرتی ہے کہیں میں کوئی کمی نہ کر، اور ہم بن گئے غیر ذمہ دار قوم۔ ہماری ذمہ داریاں رسپانسبلٹیز کہیں اور سے لگتی ہیں، ہم نے سارا دن کیا کرنا، کون سی چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، کون سی ان امپورٹنٹ ہے۔ ہماری ذمہ داریاں اللہ کی کتاب سے نہیں نکلتی، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پس اگر تم نے منہ پھیر لیا تو ہمارے رسول کے ذمے تو فقط صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر مومنین کو توکل کرنا چاہیے، نہ کوئی اس کے علاوہ معبود ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی پر توکل۔ مومن توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں تو کس پر؟ اللہ پر۔ وَعَلَى اللَّهِ، بس اللہ پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یہ جو اگلی آیت ہے، بلکہ اگلی چند آیات ہیں، یہ ذرا توجہ کو فریش کیجئے گا۔ یہ جو میں بعض اوقات عرض کرتا ہوں کہ اس کائنات کے بارے میں، جو اس کی چیزوں کے بارے میں، اپنی رشتہ داریوں کے بارے میں، دوستیوں کے بارے میں، ریلیشنز کے بارے میں، ریلیشن شپس کے بارے میں دیکھیے قرآن کیا تصویر بناتا ہے، قرآن کی دکھائی ہوئی تصویر کیا ہے، اور جب آپ اس طرح دیکھیں گے چیزوں کو جس طرح اللہ نے دکھائی ہیں تو تب آپ اس حدیث میں شامل ہوں گے جو اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی چیزوں کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح اللہ دکھانا چاہتا ہے، اور وہی اصل چہرہ ہے چیزوں کا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اور طریقے سے دیکھتے ہیں، اس نظر سے نہیں دیکھتے، اس شناخت سے، اس معرفت سے نہیں دیکھتے جو اللہ نے دلوائی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آیت نمبر 14 سورۃ التغابن۔ اے ایمان والو، تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن بھی ہیں۔ اب یہاں پر عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے۔ یہ جو ازواج کا لفظ ہے یہ دونوں کو شامل ہے۔ اگر بیوی پڑھ رہی ہے مثلا تو مرد، اور اگر شوہر پڑھ رہے تو بیوی۔ خداوند عالم خبردار کر رہے ہیں کہ میں خالق ہوں تمہارا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اے ایمان والو، تمہارے ازواج میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن بھی ہیں، لہذا ان سے بچ کے رہو۔ یہ دین ہی ہے جو کہتا ہے تم اپنے اہل و عیال کو کھلانا، یہ بھی اللہ صدقہ قبول کرتا ہے، اس کا بھی ثواب دیتا ہے۔ بیوی سے اچھا سلوک، بیوی کا شوہر کے ساتھ اچھا رویہ، محبت، اولاد کے ساتھ محبت، یہ ساری دین کی تعلیم ہے۔ لیکن وہ محبت میاں بیوی کی اور وہ محبت اولاد کی کہ جو خدا بھلا دے، جو خدا کی نافرمانی کروا دے، بیوی کہے کہ مجھے تو یہ چیز چاہیے اور تیری تنخواہ اگر کم ہے تو کوئی نہیں، ساری دنیا رشوت کھا رہی ہے، تم بھی کھا لو، کچھ نہیں ہوتا، لیکن مجھے تو میری ناک کٹتی ہے، وہ جو تمہارا کولیگ ہے وہ خوب ٹکا کے کھاتا ہے دفتر میں، تم بڑے نیک پارسا بنے ہوئے ہو، اس کی بیوی اتنے اچھے کپڑے پہنتی ہے، انہوں نے گاڑی اتنی زبردست لے لی ہے، میں جہاں جاتی ہوں لوگ مجھے دیکھتے ہیں میری ناک کٹتی ہے، بھی تیرا میاں نالائق ہے، اسی دفتر میں اسی کرسی پہ وہ بھی بیٹھتا ہے،
تم بھوکے مر رہے ہو، یہ کمار ہے، لہٰذا اگر مجھے بھی یہ چیزیں نہیں ملتی تو تم اپنا گھر سنبھالو، میں جا رہی ہوں گھر اپنا۔ اب اگر یہ بیوی کی اطاعت کرتا ہے تو یہ بیوی دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ اس لیے کہ خدا کی نافرمانی کرنے کا کہہ رہی ہے۔ اسی طرح شوہر بیوی سے کہے، بعض لوگ کہ جی ہمارے بچے کے لیے رشتہ دیکھ دیں، بہت زیادہ شریعت کی پابند نہ ہو لڑکی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جب دل کرے شریعت کو رون دے، باقاعدہ کہتے ہیں۔ اب میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا کہ پریشانی نہ بن جائے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ شوہر جو بیوی کو خدا کی نافرمانی کا کرنے کا کہتا ہے اور وہ نافرمانی کرتی ہے خدا کی، یاد رکھیے خدا کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوتی۔ والدین کی اطاعت کا کہا گیا، لیکن خدا کی، والدین کہا تم نے نماز نہیں پڑھنی، نہیں اطاعت ہے۔ ہاں بے ادبی پھر بھی نہیں کرنی، کھڑے پھر بھی ویسے ہی ہونا ہے، لیکن خدا کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، یہ فارمولہ ہے، لیکن والدین سے پھر بھی بے ادبی نہیں کرنی، اللہ کے حکم کو بجا لانا۔ اولاد، اللہ نے فرمایا جو اپنی بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ ایسے ہی ہے، یہ دین نے بتایا، وہ ایسے ہی ہے جیسے تلوار لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، تلوار ہاتھ میں لے کر۔ لیکن یہ کون؟ رزق حلال والا، جو گھر سے نکلتا ہے کہ میں نے جا کے رشوت کھانی ہے یا میں نے فراڈ کرنا ہے کسی کے ساتھ، اور کرنا کس لیے؟ تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکوں، یہ دشمن۔ بس توجہ فرمائیں، یہاں خداوند عالم خبردار فرما رہا ہے کس بات سے؟ کہ تمہارے اے ایمان والو، تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن بھی ہیں، یعنی کچھ، سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن دیکھو کون خدا کی اطاعت میں تمہارے ساتھ کوآپریٹ کرنے والا ہے اور کون تمہیں خدا کی نافرمانی پہ اکسانے والا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، چاہے تمہارا شوہر ہو، چاہے تمہاری بیوی ہو، چاہے تمہارے بچے ہوں۔ فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، جہنم میں نہ چلے جانا۔ دشمن سے بندہ بچ کے رہتا ہے، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو۔ لیکن اب دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اگر مثلا بیوی ایسی ہے یا کوئی بچہ ایسا ہے تو اب گھر میں شمر بن جانا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر معاف کرتے رہو، یعنی تم خدا کی نافرمانی نہ کرو لیکن ان پر بھی شمر نہ بنو، بلکہ ان کو اللہ کے راستے پر لانے کی کوشش۔ اگر تمہاری اولاد میں سے کوئی خراب ہے، اگر تمہاری بیوی میں ایسا مسئلہ ہے، اگر شوہر میں ایسا مسئلہ ہے، کوشش کرتے رہو کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، نہ کہ تم بھی رویہ ایسا کر لو کہ وہ اور خدا سے دور ہو جائے۔ ایک مومن کا کام اصلاح ہوتا ہے، چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے اولاد ہو۔ ایک مومن اصل میں اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، اہل بیت اطہار اسے کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا اس کی باغ دوڑ، دنیا اس کی لگامیں دنیا کی ہاتھ میں نہیں ہوتی کہ دنیا جدھر کہے کہ ادھر جا کے ناچنا ہے، تم نے ادھر جا کے ناچنا شروع کر دیا، ادھر دوڑ پڑے۔ اور اگر تم معاف کرو اور صرف نظر کرو ان کی غلطیوں سے اور بخش دو تو اللہ بھی بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یعنی سایہ تم نے پھر بھی ان کی بات نہیں ماننی خدا کی نافرمانی والی، لیکن اگرچہ وہ تمہارا دشمن ہے، اب تم بچ کے رہو، یعنی اس کی بات مان کے خدا کی نافرمانی نہ کرو، لیکن اس کے لیے پھر بھی تڑپو کہ وہ جہنم میں نہ جائے، اس کو پھر بھی بچاؤ۔ تمہاری بیوی ہے، تمہارا شوہر ہے، تمہارا بیٹا ہے، تمہاری بیٹی ہے، پھر بھی درگزر والا، معافی والا رویہ رکھو تاکہ ان کو بچا سکو۔ تم اگر رحمت کا پیکر ہوگے تو پھر اللہ کو بھی اپنے لیے رحمت کا پیکر پاؤ۔ اگر تم معاف کرتے رہو گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی معاف کرنے والا پاؤ گے۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 15 میں، اب یہ پھر تصویر دکھا رہا ہے، تصویر بنا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے۔ انما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف، انما کے حرف سے آپ آشنا ہیں۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد صرف کس لیے ہیں؟ تمہاری آزمائش کے لیے۔ سمجھو کہ یہ جو میرا شوہر ہے یا میری بیوی ہے یا میری اولاد ہے، یہ اللہ نے مجھے دی ہے اس لیے نہیں کہ ان کے لیے میں خدا کو بھول جاؤں، اس لیے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہی آزمائش کے لیے۔ شوہر بیوی کی آزمائش ہے، بیوی شوہر کی آزمائش ہے۔ شوہر بیوی کے بارے میں کتنا خدا سے ڈرتا ہے، بیوی کتنی شوہر کے بارے میں خدا سے ڈرتی ہے، باپ ماں کتنی اولاد کے بارے میں خدا سے ڈرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اور اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں ان کا احترام کرنے میں کتنا خدا سے ڈرتے ہیں۔ سب ایک دوسرے کی آزمائش ہے۔ اور یہ جو مال دیا ہے یہ اس لیے نہیں دیا کہ تم نے صرف آرام و آسائش اور عیش و عشرت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تمہاری اولاد بھی آزمائش، تمہارے مال بھی تمہاری آزمائش۔ یہ قرآن کی بنائی ہوئی تصویر ہے، ہم اپنے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کریں کہ یہ سب آزمائش کا ذریعہ ہے۔ کوئی چیز جب آپ کو دی جائے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں، ایک دفعہ کوئی چیز آپ کو کوئی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے جو مرضی ہے کرو، اور ایک دفعہ کوئی چیز آپ کو دیتا ہے کوئی بڑا، کوئی افسر، کوئی بادشاہ، اور کہتا ہے کہ یہ چیز دے رہا ہوں، قواعد و ضوابط بتا رہا ہوں، یہ تیری آزمائش ہے کہ تو اس چیز کے بارے میں میرا کتنا لحاظ کرتا ہے۔ اگر تو نے لحاظ کیا تو تجھے اتنا کچھ دے دوں گا کہ جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو انسان کتنا کیئرفل رہے گا اگر اسے اس بادشاہ کی بات پر یقین ہو اور اسے پتا ہو کہ بادشاہ کے پاس بہت کچھ ہے مجھے دینے کے لیے۔ تو اگر یقین ہو، اس یقین کو ایمان کہتے ہیں، اگر یہ ہو تو بندہ تو بہت کیئرفل رہے گا کہ میں اس چیز کو کوئی ان قواعد و ضوابط کے خلاف استعمال نہ کروں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر وہ کہے یہ پکڑ اور جو دل ہے موج کرے، تو پھر انسان اس کو چاہے ضائع کرے چاہے جو مرضی کرے وہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو تمہارے پاس مال ہے اور یہ جو تمہارے پاس رشتے ہیں اولاد اور بیویوں کی اور شوہروں کی شکل میں، یہ صرف تمہاری آزمائش کے لیے۔ اسی نگاہ سے انسان دیکھے، اور اگر کوئی خدا کی نافرمانی کروا رہا ہے تو پھر دشمن، تو ویسے ہی بات اور خطرناک ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو بس تمہاری آزمائش ہے۔ اور یہ لفظ کیا ہے؟ فتنہ۔ فتنہ کا معنی بنیادی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں ہی اجر عظیم ہے۔ یہ فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے، فائنل ڈیسٹینیشن اللہ کے پاس ہے۔ یہ مال زیادہ نہیں ہے، وہ مال زیادہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، اس کے پاس عظیم اجر ہے، بڑا اجر ہے، اس کو بڑا نہیں سمجھو۔ پس کیا کرو؟ اگر یہ آزمائش ہے تو پھر کیا کرو؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس جہاں تک ہو سکے اللہ کی نافرمانیوں سے بچو۔ تقویٰ کا یہ معنی۔ اور سنو، یعنی جو اللہ کا رسول تمہیں کہہ رہے، آیات قرآن سے تمہیں سنائی جا رہی ہیں، رسول پاک کے فرامین، ان کو سنو۔ واسمعوا، سنو، اور سن کے کیا کرو؟ وَأَطِيعُوا، اور پھر اس کی اطاعت کرو۔ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہیں دو، اور سنو اور اطاعت کرو۔ اور اطاعت کا ایک بہت بڑا جو شکل ہے وہ کیا ہے؟ خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو۔
یہ میں پہلے بھی سورہ حدید میں گزر چکا، انفاق فی سبیل اللہ، اس سورہ مبارکہ میں بھی انفاق، یہ بھی مدنی سورہ ہے، مدینہ میں اتری ہے۔ اور خرچ کرو، یہ تمہارے نفسوں کے لیے بھلائی ہے، یعنی تمہارے اپنے لیے بھلائی ہے۔ خرچ کرنے اللہ کو نہیں ضرورت، ہاں دنیا میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے فرامین پر عمل کے لیے مال خرچ کرنا ضروری ہے۔ خرچ کرو، تمہارے لیے ہی بھلا ہے۔ اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے وہی کامیاب ہے۔ یہ لفظ ہے وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، شح کہتے ہیں ایسا بخل کہ جو عادت بن جائے۔ ایک دفعہ بندہ کبھی کبھی کنجوسی کرتا ہے، ایک دفعہ کہ ہے ہی کنجوس، اور ایک اور چیز پلس اس کے معنی میں ہوتی ہے کنجوس بھی ہے، جو چیزیں اپنے پاس ہیں ان پر کنجوس ہے، اور جو اپنے پاس نہیں ہے ان کے لیے حریص ہے۔ یعنی دینا تو دور کی بات، اپنی چیزوں کو جو دوسروں کے پاس ہے ان کی بھی حرص ہے کہ وہ بھی میرے پاس آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے جو اس خصلت سے بچا لیا گیا یہ کامیاب ہے، ورنہ مال پرست، مال سے محبت کرنے والا وہ اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے سورہ منافقون جو گزری تھی وہاں بھی منافق کیا کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے ساتھ لوگ ہیں ان پہ خرچ مت کرو، بھاگ جائیں گے، ان کو پیسے مت دو، یہ رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ظاہر بات ہے بھوکے مریں گے تو ساتھ بھی رہیں گے، لہذا پیسہ خرچ مت کرو۔ جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، قرض حسنہ جو ہر چیز کا مالک ہے، جو سب کچھ دینے والا ہے، وہ قرض حسنہ کا سوال کر رہا ہے۔ یہ ترغیب دینے کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے۔ سب کچھ اس نے دیا ہو اور پھر کہ مجھے آج مثلا اگر تم اس میں سے کچھ قرض دے دو تو کئی گنا پلٹا کے دے دوں گا۔ اب اگر مجھے ایمان ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ بھی اسی ذات نے دیا ہے تو پھر تو میں ہنس کے اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دوں گا اس کو۔ ایک سیٹھ ہو، ایک اس کا نوکر ہو، وہ بہت امیر ہو، یہ بہت غریب ہو، اور اس غریب کے پاس جو کچھ دیا ہو، گھر دیا سیٹھ نے، کوئی سواری دی ہوئی ہے، موٹر سائیکل دی ہے وہ بھی سیٹھ نے، نوکری دی ہوئی ہے وہ بھی سیٹھ نے، سب کچھ سیٹھ نے دیا ہوا ہے۔ اب سیٹھ اس سے ایک دن آ کر کہے کہ یہ جو میں نے تمہیں دیا ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے مثلا یہ موٹر سائیکل مجھے چاہیے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ نہ دے، کتنا بڑا احمق ہوگا نہ دے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ جس نے مجھے دیا اور اتنے پیسوں سے اس کے بینک بھرے پڑے ہیں، اگر میں دوں گا تو یہ کہہ رہا ہے میں تجھے اتنا پلٹاؤں گا کہ تو خوش ہو جائے گا، تو وہ تو بھاگ کے کہے گا موٹر سائیکل چاہیے، اور بھی کچھ چاہیے تو بتائیں، جو کچھ ہے آپ کا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے مومنوں سے اللہ نے ان کی جانیں اور مال خرید لیا، لیکن کس سے؟ مومنوں سے، جو قرآنی مومن ہے، جو قرآنی مومن ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو قرآنی مومن نہیں ہے وہ ان کے لیے، وہ پھر کسی نے بڑا خوب کہا کہ مسجد میں 100 روپے کا نوٹ بھی دیتے ہوئے بہت بڑا لگتا ہے، اور کسی شاپنگ مال میں جیب میں 1,00,000 روپیہ بھی ہو تو بھی تھوڑا لگتا ہے، کیونکہ وہاں پہ دنیا کے پیچھے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں زیادہ ہو، پیسے زیادہ ہو ہمارے پاس۔ یہاں پر وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں معاف بھی کر دے گا، ڈبل، ایک تو پیسے کئی گنا پلٹائے گا، اور دوسرا تمہارے اس قرض حسنہ، اس نیکی کے بدلے میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دے۔ واللہ شکور، ایک ہوتا ہے شاکر، ایک ہے شکور۔ شکور ہے مبالغہ ہے، بہت زیادہ شکریہ ادا۔ کیا مطلب؟ آپ سمجھیں قدردانی کرنا۔ جو شکر گزار ہوتا ہے اصل میں وہ قدردان ہوتا ہے۔ نعمت کا شکر کون کرتا ہے؟ شکر گزاری یعنی قدردانی۔ تو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تمہیں پلٹائے گا بھی کئی گنا اور تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ کیوں؟ وہ بہت قدردان ہے۔
تمہاری سوچ سے زیادہ قدردان ہے، علیم، اور یہ بھی مت سمجھنا کہ تم نے جو دیا وہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، یا اللہ کے ریکارڈ میں سے غائب ہو جائے گی، کوئی چیز ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ شکور حلیم، البتہ یہاں پہ علیم نہیں ہے، وہ آگے ہے عالم الغیب، یہاں ہے حلیم۔ حلیم کسے کہتے ہیں؟ بردبار، برداشت کرنے والا۔ اللہ بڑا قدر شناس بردبار ہے۔ یہ قدر شناس آیا ہے کہ تمہیں کئی گنا بڑھا کے دے دے گا، اور بردبار آیا ہے کہ تم نے جو خرابیاں کی تھی انہیں برداشت کر لے اور تمہیں معاف کر دے، ورنہ چاہے تو وہ عذاب کر دے، تمہیں برداشت کر لے گا۔ حلیم، بردبار۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب کا جاننے والا اور شہود کا جاننے والا۔ غیب کا اپوزٹ شہود ہوتا ہے، یعنی جو تم دیکھ سکتے ہو، جو تم، یہ جو کائنات ہے، مادی کائنات جو تمہارے سامنے ہے، اس کا جاننے والا، اور جو تمہارے علم میں نہیں ہے، جو تمہارے لیے غیب ہے، اس کا بھی جاننے والا۔ جب وہ غیب کو جانتا ہے تو تمہاری بھی نیکیوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ العزیز، ایسا غالب آنے والا کہ جس پر کوئی غالب نہ آ سکے۔ اس کا ترجمہ بعض اوقات زبردست کر دیتے ہیں۔ زبردست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جسے کوئی توڑ نہ سکے، کوئی جھکا نہ سکے۔ الحکیم، اس کی کوئی بات، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ جو جتنی بھی اوپر اس سورہ مبارکہ میں باتیں کی گئی ہیں، ان سب میں حکمت ہے، اس حکیم کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کی نصیحت کو سنو، اپنی سوچ کو اس کی سوچ کے پیچھے لے جاؤ۔ آج کھارا در مسجد میں جو جمعہ کا خطبہ تھا، اس میں پہلے خطبے میں مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے، خطبہ نمبر 176، وہاں پہ مولا فرماتے ہیں وَاتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ، آراء رائے کی جمع ہے، اپنی آراء کو قرآن پر پیش کرو، اور پھر اگر اختلاف ہو تو اپنی رائے پر اتہام لگاؤ، اس کو غلط کہو، نہ کہ قرآن کو اپنی رائے کے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر تم نے کسی پر الزام لگانا ہے کہ غلط کون سا ہے، اپنی رائے پر اتہام لگاؤ، قرآن کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ یہ غلط ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا، اور انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو کل سورۃ الطلاق سے اس درس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔